بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہٹ سٹوری کے ساتھ ناظرین میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین ایولان سٹی بھی باقی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی طرح ایک ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس نے بے شمار متاثرین کو جنم دیا ہے، لیکن یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ایک ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے کہ جس میں عام آدمی تو متاثرین میں شامل ہے ہی ہے، لیکن میڈیا بھی اس کا متاثرہ ایک فریق ہے. چونکہ میڈیا میں بڑے پیمانے پہ اشتہار چلے تھے، ان اشتہاروں کی ادائیگی نہیں کی گئی. اس کی وجہ سے اگرچہ ان کا جو اے پی این ایس نے ان کا منسوخ کر دیا ہے کہ جو اشتہار یہ چلاتے تھے اب نہیں چلا سکتے، البتہ انہوں نے میڈیا کے ساتھ بھی کروڑوں کا ہاتھ کیا ہے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب اشتیاق عباسی صاحب، جو سینئر صحافی ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، ایڈیٹر ان چیف ہیں آئینہ جہاں کے اور روزنامہ دیہات کے. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا نئی اپڈیٹس ہیں. السلام علیکم عباسی صاحب. جی وعلیکم السلام منگر صاحب. عباسی صاحب، مین تو اس کا مرکزی کردار ہے عاصم عزیز عبداللہ سٹی والا، اور اسی نے عامر کیانی صاحب، عمران اسماعیل صاحب ایکس گورنر جو ہیں، ان کو شیشے میں اتارا تھا کہ آئے میں آپ کو ادھر سے اربوں روپے اکٹھے کر کے دیتا ہوں، اور اربوں روپے اکٹھے ہوئے بھی ہیں ایولان سٹی میں. لیکن میڈیا کے پیسے بھی ڈوب گئے جو اشتہار چلے تھے، لوگوں کے پیسے تو ڈوبے ہی ڈوبے، چونکہ لوگ عام آدمی جو ہے وہ ان دو نمبر لوگوں کے مرغوب غذا ہوتی ہے جس کو یہ فائلیں بیچتے ہیں. لیکن اس دفعہ میڈیا بھی ان کا شکار ہو گیا. کوئی اپڈیٹ ہے، کوئی انصاف ملنے کی توقع؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منگر صاحب بہت شکریہ. دیکھیں، ایک تو جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ صرف متاثرین عام آدمی نہیں ہے، اس سے میڈیا بھی بڑی حد تک متاثر ہوا ہے اور بڑے پیمانے پہ متاثر ہوا ہے. اور اب اس سلسلے میں میرا خیال ہے پاکستان میں کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف بڑے پیمانے پر پہلی دفعہ ایک ایسا احتجاج ہونے جا رہا ہے جس میں میڈیا صرف کوریج کے لیے موجود نہیں ہوگا، بلکہ میڈیا خود اس میں بطور متاثرین بھی موجود ہوگا. اس سلسلے میں ظاہر ہے یہ میڈیا کی بہت بڑی اماؤنٹ ہے، سارے اخبارات کی، ٹی وی چینلز کی، تو اس کو نہ چھوڑا جا سکتا ہے. آر ڈی اے میں ہوگا؟ دیکھیے، آر ڈی اے میں بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے اور میری کچھ معلومات ہیں ان کے مطابق جو اس کے مالکان ہیں جو اسلام آباد بیس ہیں، ان کے گھروں کے باہر بھی یہ احتجاج ہو سکتا ہے. علامتی احتجاج ہوگا، اس میں کوئی ایسا پرامن احتجاج ہوگا، ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا. اور یہ بھی شاید پہلا ایسا احتجاج ہوگا کہ میڈیا کسی بزنس مین جو سیاسی شخصیت بھی ہیں، ظاہر ہے اس کے مالکان میں جو ہیں عامر کیانی بڑا نام ہے اور باقی نام بھی ہیں، تو ان کے گھروں کے باہر بھی یہ احتجاج کیا جائے گا. اور اس سلسلے میں جو متعلقہ فورم پہ چیزیں کافی حد تک طے ہو چکی ہیں کہ اس کو رمضان سے پہلے احتجاجی شکل دی جائے، اور متاثرین بھی ہوں گے اور میڈیا بھی ہوگا. دیکھیے، یہ بہت بڑی رقم ہے، تقریباً 8 کروڑ روپیہ ایولان سٹی نے میڈیا کا دبا کے رکھا ہوا ہے. اور یہ وہ پبلسٹی تھی جو آپ کی ٹی وی اسکرین پہ اس وقت لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. بڑے پیمانے پر ایک میڈیا کمپین چلائی گئی، ہائپ کریٹ کی گئی، اربوں روپے اکٹھے کیے گئے، لیکن بدقسمتی سے متعلقہ سوسائٹی جو ہے وہ میڈیا کے پیسے دینے سے قاصر ہے. اس پہ جو ایک اور ڈیولپمنٹ بڑی اچھی میں سمجھتا ہوں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اے پی این ایس ہے، آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی جو ہے، جو اخباری مالکان کی تنظیم ہے، اس نے ایولان سٹی کو بلیک لسٹ قرار دے دیا ہے کہ یہ سوسائٹی یا اس کے جو مالکان ہیں وہ کسی بھی سطح پہ ٹی وی چینلز پہ اور اخبارات پہ اپنی فردر کسی قسم کی کمپین نہیں چلا سکتے. تو ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر فورمز پہ بھی یہ بات اب آہستہ آہستہ جائے گی. اور اس فورم کے ذریعے چونکہ بیسیکلی ہم تو میڈیا کا کیس میں سمجھتا ہوں اس وقت پیش کر رہے ہیں، تو ڈی جی آئی ایس پی آر، آرمی چیف، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات اور بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں، ان تک بھی ہم یہ اپیل کر رہے ہیں کہ میڈیا کی اس ادائیگی کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں، اس سے پہلے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایک کوئی خدا نخواستہ ایسی صورتحال اختیار کرے کہ پھر بعد میں جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ ادارے انٹرویل کرتے ہیں. میری گزارش ہے کہ پہلے اس معاملے کو حل کی طرف لے کے جایا جائے، اور جو لوگ جنہوں نے اربوں روپے اکٹھے کیے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ پیسہ آپ نے کہاں چھوڑا. دیکھیے، کب تک یہ سلسلہ ہمارے ملک میں چلتا رہے گا کہ آپ پہلے ایک سوسائٹی عبداللہ سٹی کے نام پہ بنائیں گے، آپ وہاں پہ پیسے اکٹھے کریں گے، پھر آپ اسی سوسائٹی کا نام تبدیل کریں گے
اور نئے نام سے آپ بکنگ کریں گے. یہ تو اتنی خطرناک قسم کی اور ایک یہ بھیانک صورتحال ہے. سچی بات ہے کہ ہمارے ملک میں ادارے کیا کر رہے ہیں, ایجنسیز کیا کر رہی ہیں. یہ آر ڈی اے کی بھی کمزوری ہے نا, آر ڈی اے کی بھی کمزوری ہے. آر ڈی اے کو اسی وقت آر ڈی اے نے وہاں کرینیں تو چلائیں, لیکن آر ڈی اے کو اسی وقت ان کے اوپر 8-10 پرچے دینے چاہیے تھے نوسر بازی کے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ادارے اس وقت خاموش رہتے ہیں جب ہائی رائز واردات ہو رہی ہوتی ہے, ہائی رائز بن رہی ہوتی ہیں, ادارے خاموش ہوتے ہیں. سوسائٹیوں میں بڑا بڑا پلاٹ سیل ہو رہتے ہیں, آف پیج کے اشتہار چل رہے ہوتے ہیں, اور آر ڈی اے اندر ایک چھوٹی سی 5 سنگل کی پریس ریلیز چھپوا دیتا ہے, باہر آف پیج کا اشتہار لگا ہوتا ہے کہ جی آئیں پلاٹ بک کریں. اور اشتہار اتنے دلکش ہوتے ہیں مانگڑ صاحب کہ بندے کو لگتا ہے کہ میں نے اگر یہاں پہ پلاٹ نہ لیا خدا نہ خواستہ تو شاید جنت میرے لیے پھر نہ ملے مجھے جنت. اتنے جنگل میں منگل دکھا کے لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے, اور اندر جو ہے وہ متعلقہ اتھارٹی جو ہوتی ہے اس کا ایک چھوٹا سا لگا ہوتا ہے. اب دیکھیں ایک بڑے اشتہار کے مقابلے میں کس نے پریس ریلیز دیکھنی ہے, تو آر ڈی اے کی بھی اس کے اندر بہت بڑی نااہلی شامل ہے. اب آر ڈی اے کے سامنے بھی ممکنہ طور پہ ایک احتجاج ہو سکتا ہے کہ آر ڈی اے نے اس وقت کیا کیا. آپ تو بتا رہے تھے کہ کچھ میڈیا گروپس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے میں مقدمہ درج کروایا جائے, اس پہ کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں ایف آئی اے کا یہ ہے کہ ظاہر ایف آئی اے کا بھی یہ کیس بنتا ہے, اور میڈیا کے پیسے ہیں, اور میڈیا جب کسی معاملے میں متاثر ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر میڈیا تھوڑا سا اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے تمام قانونی راستے جو عام شہری بھی استعمال کر سکتا ہے, لیکن عام شہری کی انفارمیشن نہیں ہوتی یا ایکسیس نہیں ہوتی, تو ایف آئی اے کی حد تک بھی یہ میڈیا میں کچھ ایسی پلاننگ ہو رہی ہے کہ اس کیس کو ایف آئی اے کے حوالے بھی کیا جائے کہ یہ جان بوجھ کر انہوں نے یہ کیا. اور ابھی باوجود کوشش کے جو متعلقہ ایجنسی ہے اس کے لوگوں نے ان سے رابطہ کیا, میڈیا کے کچھ اپنے لوگوں نے بھی ان سے رابطہ کیا, اور 1-2 دفعہ میڈیا کا جب نمائندہ وفد گیا تو اتفاق سے میں بھی اس کے ساتھ شامل تھا. ان کے آفس ہم گئے, اس وقت انہوں نے چیک وغیرہ دیے متعلقہ ایجنسی کو, وہ چیک بھی ڈسانر ہوئے, اور اب جو وہ پرچے الگ ہوں گے کہ چیک ڈسانر کا پرچہ وہ الگ سے ہوگا. تو یہ معاملہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پریشانی کی والی بات ہے میڈیا کے لیے بھی, متعلقہ ایجنسی کے لیے بھی, اور اتنی بڑی رقم اس کا ملنا ضروری بھی ہے میڈیا کے لیے. آپ دیکھیں میڈیا کے پیسے جو سرکاری اشتہارات کے پیسے ہوتے ہیں ان کا جب ایشو ہوتا ہے تو حکومت اور وزیر اطلاعات اس میں آ کر وہ معاملہ ہمیشہ حل کرتے ہیں. تو یہ بھی میڈیا کی ریکوری کا معاملہ ہے. اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وزیر داخلہ کو اور وزیر اطلاعات کو بطور خاص دلچسپی لے کے اس معاملے کو بھی حل کرنا چاہیے. نہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا, دیکھیں نا وہ تو چلیں کنفرم ایک ٹھگ گیا, اس نے عبداللہ سٹی میں کیا عاصم عزیز, اس نے اپنے ساتھ عامر کیانی صاحب کو ملایا, اس نے اپنے ساتھ عمران اسماعیل کو ملا لیا, پھر عامر کیانی صاحب نے اپنے بیٹے کو آگے کر دیا. اسلام آباد میں اتنا بڑا انہوں نے دفتر بلیو ایریا میں بنایا, حالانکہ اسلام آباد کا جو ڈی سی ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر پریس ریلیز جاری کر چکے ہیں کہ جو پنڈی کی جو سوسائٹیاں وہ اسلام آباد میں دفتر نہیں بنا سکتی, لیکن ان کا دفتر بھی موجود ہے, اور اس کے خلاف پرچہ بھی ہے, جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس, اور اس میں بھی یہ ضمانت پہ ہے. اسلام آباد پولیس نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. تو اس کے پاس چونکہ عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ہے, اس کا حل کیا ہوگا؟ دیکھیے اس کا جو آپ نے پرچے کی بات کی جوڈیشل کمپلیکس والا, ایک تو میری معلومات کے مطابق وہ ری اوپن ہو رہا ہے, اور وہ کیس جو دبا ہوا تھا وہ دوبارہ سر اٹھانے والا ہے. اس کو سر اٹھانا بھی چاہیے, کیونکہ کب تک ہمارا ملک جو ہے وہ طاقتور کے لیے کچھ اور قانون ہوگا اور کمزور کے لیے کچھ اور قانون ہوگا. میرا خیال ہے یہ وہ صورتحال ہے, یہ ہمارے ملک کی یہ وہ بدقسمتی ہے جس کو اب ختم ہو جانا چاہیے. اور اس لوگوں میں آگاہی بھی سچی بات ہے پیدا ہو رہی ہے اس حوالے سے. تو یہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف قانون کو اس وقت پوری طرح سے حرکت میں سمجھتا ہوں آنا چاہیے. اور وزیر داخلہ جو اس وقت پوری طرح سے وزیر داخلہ ہیں, اور ان کی کوئی سیاسی یا اور طرح کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے, تو ان کو اس طرح کے معاملات کے اندر بڑا سخت ہونا پڑے گا, اور ان کو ڈنڈا اٹھانا چاہیے, ان کو ڈنڈا جو ہے نا وہ پھیرنا چاہیے. انہیں ظاہر حکومت کے وزیر داخلہ ہیں, وزیر اعظم کی کیبنٹ کا حصہ ہیں, لیکن ان کو طاقتور جگہ سے بھی بھرپور حمایت سپورٹ حاصل ہے. تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بھرپور طاقت اور قوت کا استعمال کرنا چاہیے, اور ایک مثال بنانا چاہیے, اور اسی کیس کو مثال بنانا چاہیے. اس کو مثال بنانا چاہیے, باقی کیسوں کو لینا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر, تاکہ ایک عام شہری کو احساس ہو کہ ملک کے اندر قانون کی علمداری بھی ہے اور ملک اس طرف بھی جا رہا ہے.
بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. اب یہ جو ٹیسٹ کیس ہے ہم بار بار اس کو ایک پیش کر رہے ہیں ٹیسٹ کیس کے طور پہ کہ دیکھیے ایک سوسائٹی میڈیا کے پیسے کھا گئی اور جو سوسائٹی نوسرباز میڈیا کے پیسے کھا گئے انہوں نے عام بندے کے ساتھ، شریف شہری کے ساتھ، عام کاروباری کے ساتھ، اوورسیز پاکستانی کے ساتھ کیا کیا ہوگا. لیکن میڈیا کے پیسے کھا گیا. حالانکہ دیکھیے میڈیا کے پیسے کھانا سچی بات ہے اتنا آسان نہیں ہے، ہضم نہیں ہوتے، لیکن جو میڈیا کے ساتھ دو نمبری کر گئے، جو میڈیا کے ساتھ ہاتھ کر گئے، انہوں نے عام شہریوں کے ساتھ کیا ہوگا. اور اب وہ عام شہریوں کے ساتھ جو بطور متاثرین ان کے پاس جاتے ہوں گے ان کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہوں گے. تو یہ کچھ متاثرین ملے ہیں. متاثرین کہتے ہیں کہ جی یہ عاصم عزیز جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی نیب بھی میری جیب میں ہے، ایف آئی اے بھی میری جیب میں ہے، وہ تھانے موجود ہیں، جو کرنا ہے کر لو. تو جہاں یہ صورتحال ہو جائے پھر وہاں کہاں کیسے انصاف ہوگا؟ دیکھیے وہی میں نے کہا، میں سمجھتا ہوں جو متاثرین ملے ہیں جن کو اس کا دیدار نصیب ہوا ہے، خوش قسمت متاثرین ہیں. ہاں ان کو تو سمجھنا چاہیے ان کے پیسے پورے چلے کم از کم دیکھ کے تو آئے نا کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس نے قوم کو لوٹا ہے، جس نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کو جو ہے نا وہ اپنا جنت میں گھر ملنے والا ہے، اولون سٹی میں آپ پلاٹ لے لیں. تو وہ خوش قسمت متاثرین ہیں، انہیں تو خوشی کا میں یہ دیکھیں یہ تو چلیں ایک طنز اپنی جگہ پہ جی، لیکن ایک فراڈی شخص کا، ایک دھوکے باز شخص کا علی اللہ یہ کہنا کہ نیب میری جیب میں ہے، ایف آئی اے میری جیب میں ہے، تو یہ سوالیہ نشان ہے. بالکل سوالیہ نشانیاں. اور یہ نیب کو، ایف آئی اے کو، اداروں کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ کی جیب میں نیب یا ایف آئی اے نہیں بھی ہوتا، جب وہ ویسے اپنی بدماشی چمکانے کے لیے یا اپنا روب جمانے کے لیے، میں کیوں قائل ہوں ان باتوں کا. اسلام آباد پولیس نے جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں اس کو گرفتار کیا، اٹھا کے اس کو گاڑی میں ڈالا، عاصم عزیز کو ایئرپورٹ چوک میں تک پہنچتے پہنچتے ان کا ڈیل ہو گئی، سودا ہو گیا. وہاں پہ انہوں نے کیا دیا کیا لیا، میری اطلاع کے مطابق اس نے 10 کروڑ میں سودا کیا یا جو بھی 5 کروڑ میں مبینہ طور پہ. اب دیکھیں نا وہاں اللہ دیکھ رہا تھا یا وہ پولیس والے تھے یا متعلقہ پولیس کے افسران تھے. پولیس نے کہا تھا کہ وہاں سے فرار ہو گیا. اندازہ لگائیں یہ ہو سکتا ہے فرار نہیں ہو سکتا تھا. اب وہ تو پھر اس کا تو دعویٰ ٹھیک ہے کہ یہ تو سارا کچھ میری جیب میں کر لو جو کرنا. ایئرپورٹ چوک سے کیسے کو فرار ہو سکتا ہے، وہ بھی پولیس کی حراست سے. اور لکھا گیا کہ 8-10 گاڑیاں آئیں، 8-10 گاڑیاں آئیں، بڑی گاڑیاں آئیں. تو پولیس نے نہ گاڑیوں کو کچھ کہا نہ اس کو کچھ کہا، اور پولیس چھوڑ کے ہاتھ جھاڑ کے واپس آ گئی اور آ کے پھر سیور پہ اور تھانہ ایئرپورٹ پہ ایک پرچہ چھوٹا سا کروا دیا. بالکل ایسے. یہ دیکھا یہی تو وہ المیہ ہے جو اداروں کو دیکھنا چاہیے، ایجنسیز کو دیکھنا چاہیے، پولیس کو دیکھنا چاہیے. یہ عملاً بھی ہوتا ہے، اور اگر کہیں پہ عملاً نہیں بھی ہوتا تو لوگ اس کا اظہار ضرور کرتے ہیں. تو جو سب نے پہلے کہا کہ قانون کی علمداری کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو قانون پہ عمل درآمد کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے. اور پھر وہ گزارش ہے کہ یہ وہ کیس ہے، میڈیا کا جو کیس ہے، جس کے لیے وزیر داخلہ کو اور وزیر اطلاعات کو تھوڑا سخت ایکشن لینا ہوگا. بہت شکریہ جناب اشتیاق عباسی صاحب. تو ناظرین یہ 2 جڑواں ہاؤسنگ سوسائٹیاں دونوں فراڈ ہیں. عبداللہ سٹی کے مالک عاصم عزیز اور اس کا بھائی ہے. پھر دونوں نے مل کے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کو شیشے میں اتارا اور عامر کیانی کو، اور کچھ اور بھی انہوں نے مولوی محمود صاحب جو ہیں ان کے پیسے بھی وہاں پہ لگوائے. اور کہا جا رہا ہے کہ سینیٹر طلحہ محمود صاحب جو ہیں ان کے بھتیجے کے پیسے بھی وہاں پہ لگے. تو اربوں روپے انہوں نے اس طریقے سے عوام کا لوٹا. اور یہ جو سیاستدان جن کا میں نام لے رہا ہوں ان کو انہوں نے کہا تھا کہ اربوں روپے اکٹھا کر کے دیں گے. اب کیانی صاحب کو کتنے دیے ہیں، مولوی محمود صاحب کو کتنے دیے ہیں، سینیٹر عبداللہ صاحب جو ہیں، سینیٹر طلحہ محمود صاحب کے بھتیجے کو کتنے دیے ہیں، اور پھر عمران اسماعیل کو کتنے دیے ہیں، مجھے نہیں اس کا پتہ. لیکن انہوں نے عوام سے اربوں روپے لوٹا ہے. اور میڈیا میں اشتہار جو چلے ہیں وہ 7 سے 8 کروڑ روپے کے چلے ہیں، وہ پیسے بھی نہیں دیے. اب دیکھیں جرت کو، ان کی نوسر بازی کی جرت دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے پیسے. عامر کیانی کا بیٹا بھی کہتا ہے ہم پیسے نہیں دیں گے، عاصم عزیز بھی کہتا ہے ہم پیسے نہیں دیں گے. تو انہوں نے کوئی پتہ نہیں ایسا کون سا کشتہ کھا لیا، وہ کہتے ہیں ہم پیسے نہیں دیں گے. تو تمام اداروں کہتے ہیں کہ جی ہماری جیب میں ہے، کر لو جو کرنا ہے. دیکھتے ہیں جی، جیسا کہ جناب اشتیاق عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ متاثرین جو ہیں وہ احتجاج بھی کریں گے، پھر وہ اعلیٰ حکام تک، آرمی چیف صاحب تک، وزیر اعظم تک، محترمہ مریم نواز تک، اور پھر
وزیر داخلہ جناب محسن نقوی تک وہ اپنی بات پہنچائیں گے. دیکھتے ہیں کہاں سے انصاف ملتا ہے. شمشاد مانگٹ اور اشتیاق عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.